کی، بہت ہی سمجھدار خاتون تھی، بہت ہی خوش قسمت خاتون تھی۔ اور اس کے بعد جو قریبی لوگ تھے، قریبی دوست تھے، وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے بعد میں آئے ہیں لیکن بڑی شان کے ساتھ آئے ہیں اس دعوت کی طرف۔ تو یہ قریبی لوگ تھے، انہوں نے تصدیق کی ہے۔ اب آہستہ آہستہ بات پھیلتی جا رہی ہے۔ غلاموں میں آل یاسر ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس طریقے سے کمزور لوگ ہیں جو اس دعوت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مالک کی طرف سے یہ احکامات آ گئے۔ جب کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر 40-45 کے قریب جب لوگ اس پر اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اس انداز سے اعلان کرنے کے لیے کہا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو ذرا کھول کے بیان کریں، اس کو پھاڑ کے بیان کریں لوگوں کے سامنے، کیونکہ اس کے بغیر انسانیت کے اوپر حجت تمام نہیں ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گئے ہیں اور اس پہاڑی کے اوپر جو مشہور خطاب ہے نبی علیہ السلام کا، پہلے پکار پکار کر قریش کے سارے قبیلوں کو بلایا، لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس طریقے سے کہا کہ لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ ایک قریبی بہت بڑا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری بات کا اعتماد کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہم بالکل آپ کو سچا باتیں، ہماری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، امانت دار ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، آپ کی بات پر بالکل یقین کر لیں گے۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی صداقت کو منوا کے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو، میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، بالکل میں یہ بات جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، اور تمہیں یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو اس کے بعد تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہونے والا ہے کہ تم آج اس کا تصور نہیں کر سکتے ہو۔ ایسا ڈرانے والا ہوں کہ یہ بات مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، دستگیر نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، پکارنے کے لائق نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور۔ اس بات کو مانو۔ وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِي، اس کے علاوہ جن جن کی تم بندگی کرتے ہو، اور 360 مشہور ہیں، بچے بھی جانتے ہیں یہ دعوت کے 360 رکھے ہوئے تھے انہوں نے گرد و نواح میں، بیت اللہ کے اندر بھی، باہر بھی، علاقے میں بھی۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی مورتی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی تھی، لات منات حبل کی مورتیاں تھیں، اور بے شمار اور بھی وہ مورتیاں بھی تھیں جو نوح علیہ السلام کے دور میں جو نیک لوگ پوجے پکارے جاتے تھے، ان کی مورتیاں بھی یہاں آ گئی تھی، اور 360 وہاں پورے کر دیے گئے تھے۔ ان کے ساتھ قوم چمٹی ہوئی تھی اور اس کو دین سمجھتی تھی کہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، یہ ہے اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ، یہ ہے نیک لوگوں کا طریقہ۔ ہم ان کو جب پکارتے ہیں تو ان کی روح واپس آ جاتی ہے، وہ سنتے ہیں، اور ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ غور کیجئے، کہتے تھے یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ اور یہ بھی کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ان کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، پکارے لگا رہے ہیں، رکوع اور سجدے ان کے ثابت کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، واسطے وسیلے ان کے جب دیتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ سارا نظام جو ہے یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر جو خوش ہونے کے چکروں میں تھے، اللہ کو خوش کرنے کے چکروں میں تھے، ان کو بتایا گیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو نا، اس پر اللہ خوش نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ غصے میں آتا ہے جب تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یہ ہمارے اللہ کے ہاں پہنچاتے ہیں ہمیں، یہ فرشتے ہیں، یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی، ان کے ذریعے جب پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ہاں، اگر صحیح معنوں میں تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو میری بات سنو، میری بات مانو کہ وہ اللہ تمہاری شرح سے زیادہ قریب ہے، تمہارے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو جانتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، یعنی یا اللہ مدد کہو، یا اللہ خیر کہو، یا اللہ تجھے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ، تجھے الرزاق ہونے کا واسطہ مجھے رزق عطا فرما، تجھے الوہاب ہونے کا واسطہ مجھے اولاد سے نواز۔
تجھے الغفور اور الغفار ہونے کا واسطہ میرے مالک مجھے معاف کر دے، گناہ گار ہوں، سخت گناہ گار ہوں، آئندہ بچا میرے مالک۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اللہ کی وہ صفت جس کا تم نام لیتے ہو وہ جوش میں آتی ہے مالک۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اعمال جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی موقع کے اوپر کیے ہیں، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور چیز کی طرف تمہارا دھیان نہیں تھا، وہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے جس طرح کا بھی ہے، اس عمل کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دو کہ میرے مالک اس وقت وہ میں نے کام کیا تھا، میں تیرا ہی بندہ تھا، تو میرا معبود تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، میرے مالک آج میں مصیبت میں پھنس گیا، مجھے اس مصیبت سے نکال۔ اس عمل کا واسطہ دو جو خالص اپنی بندگی کا واسطہ ہے کہ میرے مالک میں پہلے بھی آپ ہی کا بندہ تھا، میں آج بھی آپ کا بندہ ہوں، میں آپ ہی کو پکارتا ہوں، کیونکہ غلام اپنے مالک کو پکارتا ہے، اپنے آقا کو پکارتا ہے۔ اس طریقے سے بتایا گیا تو کھلبلی مچ گئی مکہ کے ماحول کے اندر۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا گئے، فارغ ہو گئے، جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے، اور پورے عرب کے اندر اور عجم کے اندر بھی جن کی دھوم مچی ہوئی ہے، ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، اور شعروں کے اندر ان کے کارناموں کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ ایسے سمجھدار آدمی تھے، جس کا مطلب ہے سارے بیوقوف، وہ ہماری روشن تاریخ سیاہ ثابت ہو گئی۔ تو ایسا بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ سچا ہو سکتا ہے؟ کس طرح اپنے باپ دادا کا دشمن اور اپنے اس ماحول کے اندر اس نے آگ لگا دی، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا، باپ بیٹے سے نالا ہو گیا ہے۔ یہ کیسا کھلبلی مچائی ہے اس نے؟ اس انداز سے مکہ کے اندر ماحول گرم ہو گیا تھا توحید کی دعوت کی وجہ سے۔ پھر ہر طریقہ اختیار کیا گیا اس دعوت کو روکنے کے لیے، اور مال کے انبار لگا دینے کے لیے کہہ دیا گیا کہ ہم اتنا مال اکٹھا کریں گے کہ ہم سب میں آپ سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے، اور اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں کوئی آر نہیں ہے، آپ اچھے خاندان کے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اور آپ ہمیں اگر اپنا بادشاہ کہتے ہیں تو متفقہ طور پر بغیر الیکشن کے اندازہ لگائیے، کوئی الیکشن کی بات نہیں ہے، متفقہ طور کے اوپر ہم آپ کو اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، بلکہ عزت محسوس کریں گے کہ آپ جیسے انسان ہمارے بادشاہ ہیں۔ اور اس کے بعد اگر یہ بھی دو چیزیں نہیں چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر تو کوئی اس کا مطلب آپ کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے، آسیب زدہ ہے، کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے، کوئی جس طرح دماغ کے اندر خرابی آ گئی ہے، تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، ظاہری بات ہے پھر آپ معذور ہیں، تو ہم بہترین سے بہترین طبیب کو لا کے آپ کا علاج کرائیں گے اپنے خرچے کے اوپر۔ لیکن یہ بات نہ کہیں آپ، یہ بات آپ کہتے ہیں کہ لات منات حبل کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اب نہیں سنتے ہیں، ان کی نظر و نیاز صحیح نہیں ہے، اور ان کے سامنے جھکنا یہ بت پرستی ہے، شرک ہے، کفر ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے، تو یہ بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری باتوں کا جواب مختلف موقعوں کے اوپر دیا، اور آخری بات یہ کہی کہ دیکھو تم ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، جو بظاہر ناممکنات میں سے ہے، یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی اگر مطالبہ کیا جاتا، لیکن انداز دیکھیے عزم و ارادے کا کہ ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، تو میرے سے امید نہ رکھنا یا یہ دین غلبہ پکڑے گا یا میری جان جائے گی، بس اب کوئی اور چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ بات میری بات نہیں ہے۔ اچھا پھر جب مایوس ہو گئے اس انداز سے مشرکین مکہ، تو آخری بات انہوں نے اس انداز سے بھی کہی کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کی اس کتاب کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ اس کو کوئی اور کتاب نہیں لا سکتے، ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ یہ کتاب ہٹاؤ، کوئی اور لے کے آؤ جس میں ہمارے بزرگوں کی کچھ تعریفیں ہوں، اور ہمیں کم از کم بیوقوف اور کافر اور مشرک تو نہ ٹھہرایا جائے، ہماری توہین ہوتی ہے، ہم سردار ہیں، علاقے میں ہماری چودراہٹ ہے، اور آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ ہم ساری ہماری عزت خاک میں ملا دی، کوئی اور کتاب لے کے آؤ۔ تو جب کہا گیا کہ یہ میری کتاب تو نہیں ہے، میں نہیں لا سکتا ہوں، ان کا چلو ٹھیک ہے، یہ مان لیتے ہیں، اسی کو مانیں گے، لیکن تھوڑی سی معمولی اس کے اندر تبدیلی کر دو، بس پھر بات چل جائے گی۔ آپ غور کیجئے کیسے کیسے مطالبے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس انداز سے دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی لے آؤ، اگر معمولی تبدیلی بھی لائی، معمولی تبدیلی، یہ آپ کی نہیں ہے، یہ میری کتاب ہے، اور میرا یہ حکم ہے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے کہ ان میں سے لوگ ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے، اگر تم نے کی تو سنو، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ، پیغمبری ختم، سسٹم ہی ختم، اور اس کے بعد تمہیں دنیا کے اندر دوہرا عذاب دیا جائے گا، ان سارے لوگوں سے ڈبل تمہیں عذاب دنیا کے اندر دیا جائے گا، اور جب مرنے کے بعد میرے پاس پہنچو گے تو وہاں بھی سب سے زیادہ ڈبل عذاب تمہیں دیا جائے گا، اندازہ لگائیے۔ یہ مجبوری اپنی وہ پیش کرتے تھے نبی علیہ السلام کہ اللہ کے بندوں غور کرو، یہ میری کتاب تو نہیں ہے، میں بھی پابند ہوں، بلکہ تم سے زیادہ اس کا پابند ہوں، سب سے پہلے میں پابند ہوں انسانوں کے اندر، یہاں یہ نازل جو کتاب ہو رہی ہے، اس کے بعد میں دوسروں کو کہتا ہوں، تو لہذا یہ ممکن نہیں ہے۔
اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آگے بڑھایا، اور پھر جب کہا کہ کھول کے بیان کیجیے، نبی علیہ السلام نے کھول کے پہاڑی کوئی صفحہ کے اوپر کھڑے ہو کے اندازہ لگائیے۔ وہاں اس دور کا یہ طریقہ ہوتا تھا، جب بہت زیادہ بڑا خطرہ ہوتا تھا، خاص کر چونکہ یہ قبائلی علاقے ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، کچھ قبیلے دوسری قبیلوں کے اوپر حملے کرتے تھے، اور جب کوئی اس طرح کا خطرہ ہو تو وہ والی آواز لگائی جاتی تھی، خطرہ خطرہ، صبح کا خطرہ، صبح کا خطرہ، تو لوگوں کو پتہ چلتا بہت بڑی بات ہے۔ اور ظاہری بات ہے جو انسان جس حیثیت سے آواز لگا رہا ہے اس کی شخصیت کے مطابق اسی طرح اہمیت دی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام جو صادق اور امین، اور اس انداز سے پہلے کبھی آواز نہیں لگائی، پہلی دفعہ یہ آواز لگائی تو لوگ دوڑے آئے، ہر قبیلے نے اپنا کوئی نمائندہ بھیجا، اور ظاہری بات ہے لوگوں کو اکٹھے ہوتے کافی وقت لگ گیا، برابر نبی علیہ السلام پکارتے رہے خطرہ 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 خطرہ۔ اور اس کے بعد جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو اس طرح ایک ایک قبیلے کا نام لے کے، اور اوپر سے نیچے تک آئے ہیں، پھر ابھی سارے قبیلوں کا نام، پھر نیچے آ کے اپنے قبیلے کا نام، پھر اپنے قبیلے کے اندر آگے اپنے عبد المطلب کی اولاد کا نام، پھر اس کے بعد اپنی بیٹیوں کا، پھوپھی کا نام لے کے، چچا کا نام لے کے، اس طرح کہا کہ دیکھو آج دنیا میں میرے سے جو چیز لینے لے لو، لیکن کل قیامت کے دن میں تمہاری ذرہ برابر مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو، یہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے، سارے علماء کے سامنے ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن کے اندر کہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے کھول کھول کے بتایا، نام لے کے بتایا، اپنی بیٹی کا نام لے کے کہا کہ میں نہیں بچا سکوں گا تمہیں، آج لے لو دنیا میں جو کوئی دنیاوی لحاظ سے میں کچھ کر سکتا ہوں، جو چیز مانگو گے جو میرے گھر میں ہے میں تمہیں دے دوں، میری بیٹی ہو، تم سے آگے کون ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تمہارا باپ محمد رسول اللہ تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا اگر تم اپنا ایمان لے کے نہ گئی وہاں، تم اپنا عمل لے کر وہاں نہیں بچا سکتا ہے، لہذا اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کو درست کر لو۔ اس انداز سے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ اور سب سے پہلے جو مخالفت میں آواز اٹھی ہے وہ ابو لہب کی اٹھی ہے، جو سگا چچا اندازہ لگائی، اس کا تبت لگا ساری الیوم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، پورا دن برباد کر دیا اس بات کو بیان کرنے کے لیے۔ ہم سمجھے تھے پتہ نہیں کون سی بات ہے، کیا بات ہے، یہ تم نے لات منات اور حبل اور ابراہیم کی خدائیوں کی چمڑی اتار دی اور ہمیں سب کو بیوقوف ٹھہرایا، ہم نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، تو ہی سمجھ گیا ہے۔ تو اس انداز سے مخالفت کا آغاز ہوا ہے، گویا سنت ہے اس دعوت کی، اس دعوت کی سنت ہے کہ یہ دعوت آپ اٹھائیں گے تو سب سے پہلے چچا بولے گا، ماموں بولے گا، باپ بولے گا، جس کو اللہ توفیق نہ دے۔ اس انداز سے یہ دعوت اٹھی اللہ کے بندوں، اور یہاں کہا گیا کہ بالکل کھول کر بیان کیے، وَعَارِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرنی آپ نے، شرک کرنے والے، اللہ کو علاوہ دوسروں کو پکارنے والے، دوسروں کی نظر و نیاز کرنے والے، دوسروں کے رکوع اور سجدے کرنے والے، ان کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہیں ان استہزاء کرنے والوں کے لیے، مذاق اڑانے والوں کے لیے، اس کا راستہ روکنے کے لیے ہم کافی ہیں، ہم نپٹیں گے ان سے۔ لہذا آپ خود سوچیں کتنا بڑا سہارا ہے یہ بات، کتنا بڑا سہارا تھا نبی علیہ السلام کے لیے، مالک نے سب کچھ اپنے ذمہ لے لیا اور کہہ دیا کہ آپ کھول کھول کر بیان کریں۔ لہذا اللہ کے بندو، آج جس ماحول کے اندر ہم پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے لیے بھی یہی معاملہ ہے۔ جب تک یہ دعوت کھول کر بیان نہیں ہوگی، یہ اٹھی ہوئی ہے دعوت، آہستہ آہستہ پھیل بھی رہی ہے، لیکن اب لگتا ہے وقت آ گیا ہے کہ بالکل کھول کے بیان کیا جائے قوم کے سامنے اس توحید کی دعوت کو، تب لوگوں کے سامنے معاملہ اصلی آئے گا، کیونکہ انسانیت پیاسی ہے، یقین کیجئے یہ انسانیت کو راستہ نہیں مل رہا ہے، اس کو کوئی لیڈر نہیں مل رہا ہے، اگر مل رہے ہیں تو فراڈیے مل رہے ہیں میرے بھائیوں۔ وہ صراط مستقیم کے راستے پر گویا کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو دھکیل رہے ہیں جہنم کی آگ کے اندر۔ جو بھی پارٹی ہے، ساری پارٹیاں یہ شیطان کی پارٹی ہے، کوئی فرقوں کے روپ میں آئے ہیں، کوئی مذہبی روپ میں آئے ہیں، کوئی سیاسی روپ میں آئے ہیں، سارے کے سارے اپنی طرف بلاوا دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، سارے راستوں کے اندر صرف ایک راستہ صراط مستقیم کا ہے جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے میرے پیارے بھائیوں، اس پر آپ کھڑے ہیں، صراط مستقیم پر کھڑے، آپ سارے فرقوں سے نکل کر آئے، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، سلفیت سے، صوفیزم سے، اور پھر سیاسی چکروں سے، جتنی یہ پارٹیاں شیطانی پارٹیاں، پی ٹی آئی ہے تو پتہ نہیں پی پی ہے تو ایم پی ایل ہے، تو ایک سے ایک بڑھ کر ان کے نام ہے عجیب و غریب، سارے شیطان اکٹھے ہوئے، ان سب کو تم چھوڑ کر آئے ہو، اب لوگوں کو بلاؤ اس صراط مستقیم کی طرف، اب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اکثر بھائی اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، خاموش ہیں، بہت کم لوگ بول رہے ہیں۔ یہ بولنے کا وقت ہے اللہ کے بندو، یہ بولنے کا وقت ہے، یہ زبان آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے، یہ کان آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اللہ کی وحدانیت کی باتیں سننے کے لیے، یہ آنکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آنکھیں کھول کے زمین اور آسمان کے نظام کے اوپر غور کرو،
آسمان کی طرف دیکھو، پہاڑوں کی طرف دیکھو، دریاؤں کی طرف دیکھو، سمندروں کی طرف دیکھو، بارش کے برسنے کی طرف، ہواؤں کے چلنے کی طرف دیکھو. بتاؤ یہ اللہ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں یا کفر و شرک کو بیان کر رہے ہیں؟ یہ توحید کی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی مالک ہے، ایک ہی مالک ہے جو ان کو چلا رہا ہے، وہی تمہارا رب ہے. تو اس کے بعد اس کی طرف پکارو. یہ پکارا تھا تمام انبیاء نے، تمام انبیاء نے یہی دعوت اٹھائی تھی اللہ کے بندوں. اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ قرآن پورا انہی کی دعوت ہے. اور صحابہ کرام نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ہمارے مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا. اشارہ تھا نبی علیہ السلام کی طرف، ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ. لات منات حبل کی پکاریں چھوڑ دو، ان کی نظر نیازوں چھوڑ دو، ان کے سامنے جھکنا چھوڑ دو. وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ، یہ کہا گیا تھا کہ چھوڑ دو جن کو تمہارے باپ دادا پوجتے پکارتے آ رہے ہیں، چھوڑو ان کو، خلا کرو ان سے، علیحدگی کر لو. دنیا کے بھی عرب کے تم مالک مان جاؤ گے، عجب تمہارے نیچے آ جائے گا. یہ ایک بات کہی گئی تھی، یہ دعوت، یہ ایک وعدہ تھا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں سربلند کرے گا. اور ابو جہل اس پر بولا، کہتا ہے محمد بن عبداللہ ایک بات کہتے ہو ماننے کے اوپر عرب اور عجم کی سرداری ملتی ہے. وہ تو مکہ کی سرداری کے اوپر ریج مر رہا تھا، اور یہ جب بات سنی کہ عرب اور عجم کی سرداری مل گئی ہے، اے محمد بن عبداللہ کہہ رہے ہیں بس ایک بات مان لو. اس نے کہا اے محمد ہم تمہاری 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بتاؤ کوئی وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا کی سرداری ملے گی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ 10 کو چھوڑو، ایک ہی مان لو، بس ایک بات مان لو. وہ بات یہ ہے کہ بل قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ جو کچھ کر رہے ہو سب کو یہ فراڈ ہے، تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو. تو پھر ماتھے پر ان کے بل پڑے، ان کا پھر وہی بات، کوئی اور بات نہیں کرتے، ان کے پاس ایک ہی بات رہ گئی ہے، بس اٹھو اور اپنے معبودوں کی حمایت کرو، جمے رہو. اس طریقے سے وہ اٹھے. اللہ کے بندو آج بھی یہی معاملہ ہے. آج بھی اگر یہ قوم، اس کے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، اس کے قرضے کیا، اس کے سارے مسائل امت مسلمہ کے حل ہو جائیں گے. اللہ کے بندو آپ کو پوری دنیا کی قیادت ملے گی. آپ اس کلمے کو لے کر اٹھو، توحید کی دعوت کو لے کر اٹھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور ان سارے بت قدوں کو جو مسلمانوں کے یہ مندر ہیں، جن کو مزار شریف کہتے ہیں اور بابا کہتے ہیں اور درگاہیں کہتے ہیں، ان کو توڑو اور ان کے اوپر بالکل حاضری نہ دو. یہ شرک ہے، یہ بت پرستی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کو انہوں نے روکا ہوا ہے. یہ کلمے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کرنے آئے تھے نبی علیہ السلام کے. بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں میں، سازوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. 2 چیزوں کا نام لیا نبی علیہ السلام نے. اللہ کے بندوں مسلمانوں کے اندر بت پرستی آ گئی ہے. مندر بنوانے والے یہ اپنی مسجدوں کو اس کے اندر شرک کرتے ہیں، ایک طرف یا اللہ، پھر مقابلے میں یا رسول اللہ، اس طرح اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. پھر ہر مہینے کی 11 تاریخ 11ویں مسجد کے اندر دی جاتی ہے. اندازہ لگاؤ اللہ کے بندوں، یہ غوث پاک کی 11ویں ہے وہاں ہمارے علاقے کے اندر. یہاں بحرین کے اندر میں نے مسجد کے اندر 10 محرم کے اندر یہ کھچڑا بڑھتے ہوئے دیکھا، اور یہ بانٹ رہے تھے لوگ. اور امام جو مصری امام تھا اس نے کہا عقل معافی مشکل، معافی مشکل. اندازہ لگا یہ اماموں کا حال ہے، یہ اس قوم کے رہنماؤں کا حال ہے. تو اللہ کے عذاب کے کوڑے کیوں نہ ان کے اوپر برسیں؟ یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے. بلکہ ابھی تو پھر آغاز ہوا ہے، ابھی آگے کے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اللہ یہ کہ توبہ کرو، خالص معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور اللہ کی طرف آ جاؤ اللہ کے بندو. اور یہ اس وقت ہوگا جب یہ مومن اس توحید کی دعوت جو وہ لے کر اٹھیں گے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت کو لے کر اٹھیں، اور ذرا برابر شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کریں، ذرا برابر کسی سے ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت ہے. یہ کلمہ یہ انسان کو دلیر بناتا ہے. یہ توحید کا کلمہ ہے، یہ نیچے سے اٹھاتا ہے اللہ کے بندو، یہ غلامی سے نجات دلاتا ہے. حقیقی آزادی، یہ فریب کار تو کہتے ہیں حقیقی آزادی. 75 سال بعد پتہ چلا کہ آزادی ہوئی ہی کو نہیں تھی. تو وہاں بھی تو آزادی کا نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. بہت بڑے لیڈر نے لگایا تھا جو آپ سے کہیں زیادہ بڑا لیڈر ہے. قائد اعظم کا نام مشہور ہو گیا کہ سب سے بڑے قائد. یہ اور بات کہ ہمارے قائد اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا تو 75 سال بعد پتا چلا کہ آزادی ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو غلام ہے ابھی تک. اب پھر نئے لیڈر اٹھے، عمران خان صاحب کہتے ہیں میں حقیقی آزادی آپ کو دلاؤں گا، حقیقی آزادی. اور اس کے بعد یہ کبھی مزار کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، کبھی یہاں پٹا انہوں نے بنوایا جائے مدد کا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور اس کے بعد یہ جمہوریت کا سارا نظام، مشرکانہ نظام. اللہ کے بندو حقیقی آزادی نہیں ہے، تم پھر غلام ہو، غلام کے غلام رہو گے.
حقیقی آزادی اگر آپ کو چاہیے تو وہ والی آزادی ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں کفر و شرک سے آزاد کرتی ہے اور جہنم کی آگ سے آزادی دلاتی ہے۔ وہ دعوت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر دی تھی، جس انداز سے دی تھی اسی انداز سے جب تک نہیں دی جائے گی، اور صحابہ کرام نے جس انداز سے اس کو دعوت کو اٹھایا تھا جب تک اسی انداز سے نہیں اٹھائی جائے گی کوئی خیر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ حقیقی بات ہے۔ مالک فرماتا ہے ان کی ذرا برابر پرواہ نہ کرنا، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ کے علاوہ انہوں نے اور داتا بنائے ہیں، اور دستگیر بنائے ہیں، اور مشکل کشا بنائے ہیں اللہ کے علاوہ، اور حاجت روا انہوں نے بنائے ہیں، اور ہیں جن کے دروں پر جا کر ماتھے ٹیکتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں۔ یہ ہیں، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں، چاہے ان کے پاس فوجیں ہوں، پولیس ہوں، جو مرضی ان کے پاس وسائل، جب اللہ کہہ رہا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم کافی ہیں، تو بتاؤ پھر اس کے بعد کیا شک رہ جاتا ہے؟ مالک فرماتا ہے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے جتھے دم دبا کے بھاگیں گے۔ اور اندازہ لگائی اللہ کی بات سچی ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جنگ بدر کے اندر کیا ہوا تھا؟ چند سال بھی نہیں گزرے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں بالکل سچی ثابت ہو۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں مدد کرنے کے لیے، مالک فرشتے بھیجتا ہے۔ جب فرشتے ہیں تو انسان کیسے مقابلہ کریں گے؟ آج بھی اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کو آ جائیں تو بتاؤ پھر کیا امریکہ تمہارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا فرانس تمہارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا جرمنی تمہیں نیچے دکھا سکتا ہے؟ کیا چائنا اور روس تمہیں نیچے دکھا سکتا ہے؟ جب اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے ہیں، بتاؤ کیا تمہارا ایمان کیا کہتا ہے؟ تو اللہ کی بندو، اللہ کی بات سچی ہے، صرف تم ایمان نہیں لا رہے ہو، اس کے اوپر تم ایمان لاؤ، خالص یہ بات ہے اللہ کی بات۔ اور مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، طرح طرح کی باتیں بیان کرتے تھے اس دعوت کے مقابلے میں، عجیب و غریب، اور نبی علیہ السلام بہت ہی نفیس طبیعت کے تھے، وہ شاک گزرتی تھی، پریشان ہوتے تھے۔ مالک جو دلوں کا حال جاننے والا ہے، حالانکہ عام طور پر لوگوں کو تو اظہار نہیں کرتے تھے نبی علیہ السلام، لیکن اللہ تو دلوں کا اظہار جانتا۔ مالک فرماتا ہے ہمیں معلوم ہے تمہارے دل کے اوپر بڑے پہاڑ ٹوٹتے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ آپ ان کی خیر خواہی میں یہ دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے یہ ماریں برداشت کرتے ہیں، پتھراؤ برداشت کرتے ہیں، ان کی گالیاں برداشت کرتے ہیں، تو آپ کا دل تو کڑتا ہے۔ اب اس کا علاج بتایا جا رہا ہے، اور علاج بتانے والا وہ الحکیم رب ہے جو تمام حکیموں کا رب ہے، تمام ڈاکٹروں کا رب ہے، تمام انسانوں کا رب ہے۔ اس نے یہ علاج بتایا، اس کا فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنے رب کی تعریف کرے جائیں کہ مالک کی شان ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مومن بنایا ہے، یہ اس کا احسان ہے، کتنی بڑی اس کی نعمت ہے۔ اور اس طرح اللہ کی تعریفیں کریں، اس طرح اپنے آپ کو پوری طرح اس ایمان کے اندر گویا گم کر دیں اس انداز سے، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدے کریں۔ دیکھیں سجدہ کتنی اہم چیز ہے کہ سجدے کریں اپنے مالک اور خالق کے سامنے، اور دوسرے جو سجدے کر رہے ہیں تمہارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ مل کے سجدے کریں اپنے مالک کے سامنے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ قریب انسان سجدے کی حالت میں آتا ہے۔ خوب دعائیں کرو اور اپنے مالک اور خالق سے دعائیں کرو، مالک ہماری پچھلی کوتاہیوں کو، کمیوں کو معاف کر دے، مالک ہمیں ان سارے کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرما دے۔ اس طریقے سے اپنے مالک کے ساتھ لگاؤ، اور بالکل لگاتار فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، یہ اللہ کی بندگی ہے، اور یہ اللہ کی بندگی، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کے ساتھ جڑے رہو، بالکل چمٹ جاؤ حتیٰ یاتیک الیقین، اس وقت تک کہ آپ کو پوری طرح اس کے اندر رہیں اور آخری لمحہ آئے اور آپ کی موت آ جائے، اس وقت تک اس ایمان عقیدے کے ساتھ چمٹے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد آخری لمحہ، آخری سانس، اس کے بعد منزل ہے، یہ ایک موڑ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے آپ کے ساتھ پورے ہوں گے۔ مالک ایسی ایسی جنتیں آپ کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، عقل حیران ہے، یقین کیجئے کوئی نفس نہیں جانتا۔ کم از کم جو جنتی ہوگا، آخری جنتی جو ساری سزا کاٹنے کے بعد کوئی ایک نیکی بھی اسے دنیا میں نہیں کی، اندازہ لگائیے، لیکن یہ ایک بس شرک نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، باقی ہر عیب میں نمبر 1، چور، ڈاکو، قاتل، زانی، فریبکار، ہر عیب اس کے اندر موجود تھا، تاکہ زمین اور آسمان کو گناہوں سے اس نے بھر دیا ہے۔ یہ بھی آخر اپنی سزا کاٹ کے، یا اللہ جتنی اس کو سزا دے گا اس کو کاٹنے کے بعد پھر یہ نکلے گا آخری جہنمی۔ جنت کے اندر جانے کے بعد مالک فرماتا ہے، اپنے نبی کے ذریعے بتایا کہ اس کی بادشاہت ہوگی اس زمین سے 50 گنا بڑی، اس زمین سے 50 گنا بڑی اس آخری جنتی کی جنت ہوگی۔ اللہ کے بندو آج لڑتے ہیں اللہ، مجھے حیرت ہوتی ہے، ترس بھی آتا ہے ان کے اوپر، ان کی مینٹلٹی دیکھو کتنے چھوٹے لوگ ہیں۔ یہ اتنی فلاں نے دبئی میں فلیٹ لے لیا، فلاں نے یہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اپنے مومن بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اس راستے میں آنے والوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔
وہ ہے کہ 60 میل اونچے جنت کی زمین سے 60 میل اونچے، اندازہ لگائیے فلیٹ، اور وہاں بنگلے تیار ہیں اپنے محمد بندوں کے لیے، اس میں کتنی حد نگاہ تک پھیلی ہوئی باغیچے آپ کے، وہاں آپ کی خدمت گزار حوریں اور لڑکے چھوٹے اور آپ کے جیون ساتھی، ایک نہ کوئی بیماری، نہ کوئی کمی کسی چیز کے اندر، کوئی ٹینشن فری لائف، اندازہ لگاؤ۔ یہاں تو پھر بھی بڑے بڑے بادشاہ بیمار ہو جاتے ہیں، اندازہ لگائیے کیا ان کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے، پھر دوسرے ملکوں میں علاج کرانے جاتے ہیں، ایک مصیبتیں ان کے ساتھ لگی ہیں، لیکن وہاں کا بادشاہ، اس کے ساتھ کوئی بیماری نہیں ہے، کھانسی نزلہ زکام بھی نہیں، کوئی کورونا شروع نہیں، کوئی چیز نہیں ہے وہاں ایسی ناگوار، ہر لمحہ انسان کے اوپر نعمتوں کی بارش ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی۔ یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے میرے پیارے بھائی۔ یہ ہے کہ حتیٰ یاتی کل یقین، حتیٰ کہ آپ کو یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جو دین پایا جاتا ہے یہ تصوف کا دین، اس کے اندر انہوں نے تشریح کی، صوفیہ نے اس کی خاص کر، اور سارے مسلک پرستوں نے اس کو مان لیا۔ کہتے ہیں حتیٰ یاتی کل یقین کا مطلب ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے رہو تاکہ آپ کو یقین آ جائے، بس آپ کو یقین آ گیا کہ دین اسلام سچا ہے، اللہ ہے اور یہ سب کچھ ہے۔ جب پوری طرح یقین آ جائے پھر ظاہر بتا دو آپ کو نہ نماز روزے کی ضرورت ہے۔ یہ تو نماز روزہ ان لوگوں کے لیے جن کو ابھی تک یقین نہیں آیا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی طرف اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ کو یقین آ گیا ہے، اب آپ کے اوپر نماز روزہ کوئی نہیں ہے۔ تو والد صاحب کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے اور الہام جو ہو رہا ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے، اب یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں دونوں کیفیت کے اندر انہوں نے یہ زندگی بسر کی ہے کہ بالکل وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اب میرے اوپر نماز روزہ کوئی نہیں ہے، لیکن کر لیتا ہوں کہ وہ حکم بھی موجود ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ چچا کے اوپر جب اعلان ہوا کہ آپ کو اب یقین آ گیا ہے تو انہوں نے تو پوری طرح اعلان کر دیا کہ بالکل اب میرے اوپر کوئی نماز روزہ کچھ نہیں ہے، سب کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے یقین آ گیا ہے۔ اس طرح یہ دین پایا جاتا ہے آج جناب بر صغیر کے اندر اور پوری دنیا کے اندر۔ اللہ کے بندو، یہ قبر پرستی والا دین، یہ چادریں عرس اور میلے والا دین، یہ بریلویت، یہ دیوبندیت، یہ اہل حدیثیت، ہر چیز شیعہ اور یہ قادیانی، سب کے سب، اور یہ پارٹیاں، ساری کی ساری پارٹیاں، اندازہ لگائیے خاص طور سیاسی لوگ قرآن کا استعمال کرتے ہیں خالص اپنے شیطانی منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ کل میں نے ایک ویڈیو سنا ہے نواز شریف کا، اس کے اندر کہہ رہے دیکھو قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کے پیچھے باتیں نہ کرو، کسی کے اوپر اتنے الزامات نہ لگاؤ، قرآن میں آیا ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ موجود بھی ہے، یعنی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی کرپٹ ہے بھی، اس نے چور ڈاکے کی بھی، پھر بھی باتیں مت کرنے چاہیے کیونکہ قرآن میں آیا ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ تو بہتان ہے۔ یہ قرآن کا وہ مسئلہ بیان کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب بھی قرآن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امر بالمعروف کہا ہے، لہٰذا اللہ کا حکم ہے کہ برائی کے خلاف جو کھڑے ہو جائے اور اس کے بعد اس کا ساتھ ہو، لہٰذا سارے وہ چوک پہنچو، یہ اللہ کا حکم ہے تمہیں، اندازہ لگے یہ قرآن کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور خود اسی یا کا نعبد یا کا نستعین کے بعد جا کے مزار کے سامنے سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، امام زامن یہاں بنوانے والے، اور پھر اس جمہوریت کے مشرکانہ نظام، یہ کافرانہ مشرکانہ نظام ہے، طاغوتی نظام ہے اللہ کے بندو، ورسٹ سسٹم آف گورنمنٹ ہے یہ، انہی کا، شیطانوں کا، یہ یونانیوں کا، اور یہ خود کہتے ہو کہ یہ وہاں برطانیہ کا نظام تھا۔ بتاؤ برطانیہ کا نظام سے متاثر ہو کے یہ مدینہ ریاست بنا دیں گے، اندازہ لگو، ان کا دماغ دیکھو، ان کی فریب کاریاں دیکھو اللہ کے بندو۔ اور مدینہ ریاست بنانی ہے تو نبی علیہ السلام مدینے والے کی میٹھی میٹھی باتوں کو بھی غور کرو، قبروں کو کچا رکھو، ان کے اوپر مزار نہ بنے اور اس کے اوپر مجاور بن کر نہ بیٹھو، عرس اور میلے نہ کرو، یا علی مدد کی پکارے نہ لگاؤ، یا رسول مدد کی پکارے نہ لگاؤ، کیونکہ شرک ہے۔ مدینے والوں کی طرح اپنا ایمان عقیدہ درست کرنے کے بعد اللہ کے بندو پھر تم اس راستے میں آگے بڑھتے جاؤ گے، کسی کی پرواہ نہیں کرو گے، صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا دستگیر، کوئی پکار کے لائق، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ اور محمد رسول اللہ مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب ان کی پیروی کی جائے گی، ان کی بات مانی جائے گی، ان کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ قبروں کو کچا رکھو، ان کو پھر کچا کر دیا جائے گا، ان کے اوپر گنبد اتار دیے جائیں گے، یہ ہے نبی علیہ السلام کا ماننا۔ جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ تعویذ گنڈا شرک ہے، تو پھر یہ شرک ہے، پیری مریدی کا خاتمہ ہو گیا۔ جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ موذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، تو بتاؤ یہ سارا سسٹم تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ ہے صحیح معنوں میں دین، یہ ہے صحیح معنوں میں شریعت، اور یہ آ رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھا رہا ہے، توحید کی دعوت اٹھ رہی ہے، اس کا ساتھ دو،
اس کا ساتھ دو اللہ کے بندو، تب تم اللہ کے ہاں کوئی وقت رکھتے ہو۔ اگر یہ ایمان عقیدے کی بات تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر تم کچرا ہو، اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب تک تم اس دین کو نافذ نہیں کرو اپنے اوپر، اپنے ملک کے اندر، اپنی پوری دنیا کے اندر اس کی دعوت دو، ماڈل اسٹیٹ بناؤ صحیح معنوں میں پاکستان۔ پاکستان ایک ماڈل پاک سرزمین بن جائے گی جب شرک کا آخری گنبد یہاں سے ہٹایا جائے گا، اس دن یہ پاکستان بنے گا، اس دن اس کو نیا پاکستان کہیں گے۔ پہلا پرانا پاکستان شرک کا گودام، نیا پاکستان شرک سے پاک۔ کوئی جمہوریت نہیں ہوگی، کوئی دیوبندیت نہیں، کوئی بریلویت نہیں، کوئی اہل حدیثیت نہیں، کوئی پیری مریدی نہیں، سود کا خاتمہ، فحاشی کا خاتمہ، اور تمہارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ آسمان اپنی رحمتوں کی بارش کر دے گا، اور زمین کے اندر سے ایسے ایسے خزانے نکلیں گے آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو نوازے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی بات ہے، قرآن میں لکھی ہے اللہ کے بندو، یہ قرآن میں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ وَأَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَّحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے، ایمان کو خالص کرتے اور ہم سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دانے کھول دیتے۔ اللہ کے بندو، کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگلی بات بھی سنو، مالک فرماتا ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا ہے، ایمان عقید کی بات کو نہیں مانا ہے، فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، پھر ہم نے پکڑا ان کو، ایسی شکنجے کے اندر ان کو کسا ہے، ان کو کہیں نہیں چھوڑا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے میرے پیارے بھائیو، للہ توبہ کرو، معافی مانگو۔ اگر یہ معاملہ صرف دنیا کے حد تک ہوتا تو ٹھیک، کوئی بات نہیں تھی، لیکن معاملہ آپ کی ہمیشہ کی آخرت کا ہے۔ آپ کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ اگر ایمان عقیدے کی بات کو نہ مانا، اس کو اہمیت نہ دی، تو چاہے کوئی صدر ہے، جنرل ہے، وزیر اعظم ہے، سائنسدان ہے، بڑا سرمایہ دار ہے، بڑے اونچے چودھری صاحب ہے، راجہ صاحب ہے، فلاں ایوان صاحب ہے، جی سارے کوئی نہیں ہے، یہ پہچان کے لیے تھی، یہ فخر کے لیے نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازے گا جو اس بات کو مانے، پھر عمل صالح کریں، پھر جم جائیں اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ان کے راستے ہموار کرے گا، ان کو اپنا راستہ بتائے گا، دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نصیبوں کو ہمیں شامل رکھے، مالک ایسے لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے، اور ایسے لوگ مل کے اپنی ایک اجتماعیت قائم کریں، اور پھر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اپنی تن من اور دن کی بازی کھیل دیں، آخرت کی بازی کھیلو۔ اللہ کے بندوں کو لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہو یا کوئی وضاحت تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں۔